علی ابن مہزیار کون ہے؟ امام زمانہ نے اس سے کیا شکوہ کیا؟ علی ابن مہزیار بیان کرتے ہیں، میں بیت الحرام حج کے لیے 20 مرتبہ گیا اور ان تمام سفروں میں میرا مقصد اپنے آقا امام زمانہ سے ملاقات تھا، لیکن میں نے ان سفروں میں جتنی کوشش کی کہ مولا سے ملاقات ہو جائے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آخرکار میں نے مایوس ہو کر دوبارہ مکے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میرے دوست مکے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس سال مکے نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا، اس سال کچھ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے اس سال نہیں جا سکتا۔ رات خواب میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے علی ابن ابراہیم، خدا نے تمہیں اس سال بھی حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کیسے وہ رات گزاری اور میں صبح صبح سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستوں نے جب مجھے دیکھا حیران ہوئے، لیکن میں نے اپنا ارادہ تبدیل کرنے کی وجہ انہیں نہیں بتائی۔ ہم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچ کر میں اپنے آقا کی تلاش میں تھا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ مدینہ سے مکہ آ گئے۔ میں مسلسل توسل کر رہا تھا، اعمال حج انجام دیے۔ میں مسجد الحرام کے ایک کونے میں بیٹھ کر بعض اوقات یہی سوچتا تھا کہ کیا میری خواب سچی تھی یا یہ میرے خیالات تھے جو میں نے خواب میں دیکھے۔ ایک رات مقام طواف میں ایک شخص کو دیکھا جس کی طرف میرا دل کھنچتا چلا گیا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کہاں سے ہو؟ میں نے جواب دیا، عراق۔ عراق میں کہاں سے؟ میں نے جواب دیا، اہواز۔ اس نے سوال کیا، خصیب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، خدا اس کی مغفرت فرمائے، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اس نے یہ سن کر کہا، خدا کی رحمت ہو اس پر، وہ راتوں کو بیدار اور بہت زیادہ گریہ کرنے والا تھا، اس کے آنسو ہمیشہ جاری رہتے تھے۔ پھر سوال کیا، علی ابن مہزیار کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی میں خود ہوں۔ کہنے لگا، اے ابو الحسن، خدا تمہاری حفاظت فرمائے، جو نشانی تمہارے اور امام حسن کے عسکری کے درمیان تھی اسے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس ہے۔ اس نے کہا، اسے دکھاؤ۔ میں نے جیب سے نکال کر اسے دکھائی۔ جب اس نے اسے دیکھا تو بے اختیار اس کے آنسو نکل پڑے اور وہ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا۔ پھر کہا، اے ابن مہزیار، خداوند نے تجھے اجازت دی ہے، خداوند نے تجھے اجازت دی ہے۔ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاؤ، ان سے خدا حافظی کرو، اور جب رات ہو جائے تو شعب بنی عامر کی طرف آ جاؤ، میں وہاں ہوں گا۔ میں خوشحال واپس آ گیا، اپنا سامان جمع کیا اور ساتھیوں سے خدا حافظی کی۔ ان سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے جس کے لیے کسی جگہ چند دن کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی، اپنا اونٹ لیا، اس پر سامان لادا اور تیزی سے شعب بنی عامر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہی جوان موجود ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے، اے ابو الحسن، میرے پاس آؤ۔ میں جب اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا، نیچے اترو تاکہ نماز پڑھیں۔ نماز شب کے بعد سجدہ اور تعقیبات کا کہا۔ اس کے بعد ہم سوار ہوئے اور چل پڑے، یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت ہو گیا۔ ہم نیچے اترے اور نماز صبح پڑھی۔ اس نے جب نماز پڑھ لی تو سوار ہوا اور مجھے بھی سوار ہونے کا حکم دیا، اور ہم نے یہ سفر دوبارہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ طائف پہاڑ کی چوٹی نظر آنا شروع ہو گئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے سوال کیا کہ کیا کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا، جی، ایک ریت کا ٹیلہ ہے جس پر ایک خیمہ ہے اور اس کے اندر روشنی ہے جس نے پورے صحرا کو روشن کر رکھا ہے۔
اس نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری منزل وہی ہے، ہمارے آقا اور مولا وہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم دوبارہ چل پڑے۔ کچھ سفر کرنے کے بعد مجھے سواری سے اترنے کا حکم دیا کہ اس جگہ سرکش اور ظالم لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اونٹوں کا کیا کریں؟ جواب دیا یہ جگہ قائم آل محمد کا حرم ہے، با ایمان افراد کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اور مومن کے علاوہ کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں نے اونٹ کو وہیں چھوڑا اور خیمے کے قریب آ گیا۔ وہ خیمے کے اندر گیا اور کچھ دیر بعد باہر آ کر مجھے کہا تمہیں مبارک ہو کہ اذن دخول مل گیا ہے۔ جب میں داخل ہوا اور میری نظر آقا پر پڑی، میں نے سلام کیا اور تیزی سے ان کی طرف گیا اور ان کے پاؤں میں جا کر گر پڑا۔ آقا نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ہم کب سے تمہارے منتظر ہیں، آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ میں نے کہا مولا آپ کو بہت تلاش کیا لیکن کوئی نہ ملا جو آپ تک پہنچاتا۔ حضرت نے اپنی انگلی سے زمین پر لکھا اللہ، نہیں یہ بہانہ ہے۔ امام نے اس کے بعد لوگوں کے اپنے سے دوری کی 4 وجوہات بتائیں۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس مال میں غریب اور نادار افراد کا بھی حصہ ہے؟ ہمارے شیعوں میں سے کمزور افراد کو بھول گئے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے تھے۔ تمہارا عمل تمہاری گفتار کی تصدیق نہیں کرتا۔ اگر تم میں سے کچھ صالح افراد کا استغفار نہ ہوتا تو تم سب ہلاک ہو جاتے۔